نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ 12 ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ ہے اور قرآنی عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو پورا سال رزق سے نوازیں گے، رزق سے، مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام مشکلات کو آسان کریں گے، جو بھی آپ چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک سے آپ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ مانگیں گے، اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ چونکہ ربیع بہار کو کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس میں مختلف قول ہیں، یعنی بعض مورخین کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات پائی، یعنی وفات کی تاریخ کا تو کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو گویا کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 ربیع الاول کو، اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 ربیع الاول کو۔ 12 تاریخ کو آپ نے ایک خاص وظیفہ کرنا ہے، تو اس وظیفہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بھی بن جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار بھی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں شمار ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، رزق بے بہا ہو جائے گا، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی سے مانگنے والے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دینے والا بنا دیں گے، آپ کسی کو دینے والے بن جائیں گے، نہ کہ آپ لینے والے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اور الحمدللہ اس وظیفہ کے صدقہ سے جس نے بھی اس وظیفہ کو کیا وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوئے۔ صرف 12 ربیع الاول کے دن آپ ایک الگ جگہ پر یکسوئی کے ساتھ الگ ایک کمرے میں یا الگ کسی جگہ پہ بیٹھ کر سورۃ والضحیٰ اس کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھنی ہے۔ سورۃ والضحیٰ 30واں پارہ، اس کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس آیت کو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں اس آیت کو 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں 7 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ نعمت عطا کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے بزرگ، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ولی اور سارے محدثین، ساری کائنات کے انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ پاک اس شخص کو بھی خوش کر دیں گے، اور اس کی زندگی سے بدحالی کو دور کر کے اس کو خوشحال بنا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔